میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس بالکل اندر کی خبر نہیں ہے، لیکن بھائی یہ بال سفید کیے ہیں حکومتوں کی چوتراہٹیں دیکھتے ہوئے. یہ چاہیں گے کہ آج جو ملاقات نہیں ہوئی یہ اس پہ کنٹمپٹ پہ جائیں، اور اس کے جواب میں میرا شبہ ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے شدید شبہ ہے. حکومت کہے گی سر کہ ان وجوہات پر نہیں، یہ سن لیں، یہ ٹرانسکرپٹس ہیں، یہ کاغذات ہیں، یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹس امریکہ سے ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی بقول حکومت کی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ علیمہ بیوی کے ذریعے پہلے عمران صاحب انہیں بتاتے ہیں اور پھر وہ ادھر پہنچاتی ہیں. تو سر اس وجہ سے ہم نے ملاقات بھی کرنی ہے. مطلب کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کی پوزیشن میں ہے حکومت اگر چاہے تو. دس کین بی دی آرگومنٹ. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہی ہوگا، بٹ آپ کہہ رہے کہ ایک ایسا اس طرح کا ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے. میں نے تمہیں کہا کہ مجھے شبہ ہے. ہاں ہاں ہاں. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لسٹ میں نام ہی نہ ہو. میں نے ایک دو لوگوں کو کہا کہ بھائی صاحب کچھ عرصہ پہلے تو آپ بڑے بڑھ کے لگا رہے تھے کہ وہ جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے جنرل صاحب فیض صاحب، اور بس وہ آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے میں ہو جائے گا، انہوں بھی 3 مہینے ہو گئے. مجھے تیسرا میں وہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، جس کی وہ یعنی کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں شبہ اور یہ وہ احتیاط سے بات کرنی چاہیے نا. وہ کاجی نہیں، اس کی پیچھے ایک وجہ تھی. وہ کیا اپنے ہوتے ہیں، مجا دیا بہنا ہوں. اچھا سمجھ آئی نا. اس کا مطلب دیر از خواہش یہ تھی کہ جو اپنا تھا وہ اپنا ہی بن جائے، کسی طرح مسعود محمود ہو جائیں. پر نہیں ہوا. مسعود محمود کا پتہ ہے جنرل زی ذوالفقار علی بھٹو کے وہ ایف ایس ایف کے سربراہ ہوتے تھے، میری کٹ اللہ. ہاں 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 ہاں. وہی وعدہ معاف کو آپ بنے تھے. وہ احمد رضا قصوری کے. احمد رضا اچھا. اس کو وعدہ معاف کو آپ بنایا تھا. تو مجا دیا بھੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਐਸਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ہے کٹے نال. اور سوری وہ کس نال کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ رسے سے آپ نے ڈنگے نال رسے نال قلعے میں جو ہے وہ دور حاضر کے مسعود محمود بنے. سنا ہے وہ نہیں بنے، اس لیے ڈیلے ہوا ہے معاملہ. ڈیلے سنا ہے، ڈیلے ہی ہے یہ سارا. نہیں میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ آنے ہی والا ہے اور اس کی ریپرکشنز بھی ہوں گی، اور اس میں پھر یہ باتیں بھی آنی ہیں. سوشل میڈیا والے اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا سر. یہ سارے اکاؤنٹس باہر سے چل رہے ہیں، کیا ہوگا میکسیمم. نہیں سر دیکھیے، بات سنیں میری، یہ ایک الگ بات ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ عدنان حیدر صاحب کہیں کہ نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ادھر جیل میں بند ہوں، میرے پاس نہ ٹیلی فون ہے نہ کوئی ذریعہ ہے. وہ اب جو بھی لکھ دیتا ہے میں کیا کروں. ہاں میرے نام سے کچھ بھی منسوب کر کے لکھتے، کوئی بھی بات کرے، ہاں میرا کیا لینا دینا جی اس سے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں. تیسری صورت میں حکومت کہتی ہے کہ عدنان صاحب یہ 19 تاریخ کو آپ نے عبد الکریم نامی شخص کو یہ کہا تھا کہ نصرت جاوید کو یہ کہو گے، یہ لکھتے. یہ دیکھیے صاحب، تو پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے. آپ علیمہ خان کے ایک موبائل کا ذکر بھی کر چکے ہوئے ہیں، جو سجاد برقی کی کال میں یاد پڑتا ہے اسی پروگرام میں. وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ مجھے شبہ ہے حکومت کی چوتراہٹیں کرائم رپورٹنگ میں اپنی زندگی کے کافی سال ضائع کرنے کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کہ یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ بی بی اس موضوع کو اٹھا کر جو ہے کوئی توہین عدالت وغیرہ کی. آپ کے بقول سوشل میڈیا پر ایک کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے پی ٹی آئی اور باقی آلموسٹ تقریباً ہو بھی چکا ہے، لیکن جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو خاص طور پر یہ. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض والی کہانی بھی اب وائنڈ اپ کی جانب چلی جائے گی. اپیرنٹلی اس میں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا. پی ٹی آئی پہ کریک میں ڈاؤن نے ایک لفظ کیا ہے ریپرکشن کا مطلب ہوتا ہے عواقب. اس کے نتیجے میں اس میں شاید آپ نے عمران خان پہ تو بات ہی نہیں کی نا سر. خان صاحب کی میں نے کہا مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ کی مشکلات آلریڈی ریالہ جیل میں ہو، اور وہ کیا مشکل ہوگی. خالی جیل تو کچھ نہیں ہوتی نا.
اور بھی چیز نہیں، یہ کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بڑی بہرحال جیل ہوتی ہے، چاہے ایک ہفتے کی بھی ہو. خیر مطلب جیل میں ہی رہیں گے اور اس کے علاوہ ان کی کیا مشکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.